اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ہم انشاءاللہ اپنا جو علوم القرآن کا جو تھا ٹاپک، ایک تو وہ بھی، اور دوسرا آج انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آگے بھی بڑھیں گے۔ ہمارے صرف دو یا تین چیزیں رہ گئی ہیں۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ہم اگلی جو ہماری سیکنڈ کلاس ہوگی تو اس سے ہم سورۃ الفاتحہ شروع کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو کچھ بنیادی چیزیں بڑی اہم ہیں جو آپ کو لکھوانی ہے، اسی لیے یہ سب لکھوا رہا ہوں۔ علوم القرآن میں ہم علوم القرآن میں ہم نمبر 3 پڑھیں گے آج۔ نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا، علم الاحکام نمبر 1 تھا، ٹھیک ہے، اور علم المخاصمہ یا مجادلہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے علم تذکیر بآلاء اللہ، ٹھیک ہے نا، علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، یہ آلاء جو ہے یہ پڑھا نا آپ نے، فبی ای آلاء ربکما تکذبان، آلاء مطلب نعمتیں، ٹھیک ہے نا، نعمتیں۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں آپ کو پتہ ہے ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں علم تذکیر۔ تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، ٹھیک ہے نا، یاد دہانی اور نصیحت، ٹھیک ہے، یاد دہانی اور نصیحت۔ اچھا ایک سیکنڈ صرف رکیے گا۔ بسم اللہ اول و آخر۔ تو علم تذکیر بآلاء اللہ جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، اپنی نعمتیں یاد کروائی ہیں، تو یہ اس کا ایک پورا علم ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے دوسرا ہے علم تذکیر بایام اللہ۔ ایام تاریخ کو بھی کہتے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں کیونکہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے۔ تو علم تذکیر بھی ایام اللہ جو ہے، ایام کہتے ہیں تاریخ کو، یعنی کہ قرآن مجید میں وہ واقعات بیان ہوئے ہیں بہت ساری قوموں کے جس میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بھی ذکر ہوا ہے ان کے ساتھ، اور ان کے اوپر جو عذابات آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری 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 قومیں مٹا دی گئی ہیں، تو ان کے بارے میں جو علم ہے، اور اس میں بھی تذکیر کا لفظ ہے، علم تذکیر بھی ایام اللہ، ڈیز آف اللہ، کون سے ڈیز ہیں یہ؟ جن دنوں میں کسی بھی قوم کے اوپر عذابات آئے ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، فرعون اور اس کا لشکر ہے، اور مختلف قوم سبا تھی، ٹھیک ہے نا، وہ ان پہ عذاب تو نہیں آیا، بہرحال ان کا ذکر ہے۔ اچھا یہ کیونکہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کے بارے میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ تاریخ جو ہے نا، یاد رکھیے گا، آپ لوگ حیران ہوں گے
اور مطلب یہ اگر اس اسکول کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ لوگوں کو بڑی آسانی ہو جائے گی خود بھی گائیڈ ہونے میں اور اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کرنے میں. ابھی کچھ دن پہلے میرا لیکچر ہوا تھا. کچھ لیکچرز ہوئے، میرے سیریز آف لیکچرز ہوئے. تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں محرم کے اندر شہادت حسین کے اوپر بات ہوتی ہے. تو واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے. تو اصل میں وہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. تو سب سے پہلے اس تاریخ کو قرآن مجید نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ یعنی کہ تاریخ تو یہ نام ہے نا، اس کا اصل نام جو ہے نا سمجھ لیں آپ، وہ سورۃ البقرہ میں آپ کو پتا ہے جو پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کی جو آخری آیت ہے، یعنی کہ الف لام میم کا جو پارہ ہے اس کی آخری آیت، اصل موضوع وہ ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کمایا وہ اپنے لیے کمایا ہے، اور تم جو کماؤ گے وہ اپنے لیے کماؤ گے. اور ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے سوال ہی نہیں ہوگا وہ اعمال جو انہوں نے کیے ہیں اس کے متعلق. تو ہم نے جو اس کا ٹاپک رکھا تھا وہ رکھا تھا وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک امت تھی جو تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. ہم نے یہ نام رکھا تھا اس ٹاپک کا، بہت امپورٹنٹ تھا. اور اس کے اندر خاص طور پہ تاریخ کے حوالے سے جو سب سے اہم چیزیں یاد رکھیے گا. تاریخ کے آپ کو پتہ ہے نا ابواب ہیں. تاریخ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے. تو الحمدللہ تاریخ کے جو ہے نا وہ ابواب کا علم حاصل کرنا، کچھ ابواب کا علم حاصل کرنا تو فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر تاریخ کا کچھ حصہ حاصل کرنا فرض عین ہے، اس کے اوپر فرض ہے. میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر. وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فرض عین، یہ جتنی چیزیں، یہ ہمارے فقہا نے مرتب کی ہیں. فقہا نے، جو ہمارے علماء ہیں، فقیہ الامہ ہیں، اور آج کے نہیں پرانے، انہوں نے ان تاریخ کے حوالے سے ان اصولیات کو مرتب کیا ہے. یہ رولز اینڈ ریگولیشنز بیان کیے ہیں کہ کوئی انسان تاریخ پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر سے فرض عین کو ہٹائے، ہے نا. سب سے پہلے تو فرض عین ہونا چاہیے کہ فرض عین کیا ہے میرے اوپر، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض حاصل کرنا ہر مسلمان پر الگ الگ بالکل فرض ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے کچھ تاریخ کا حصہ ہے جو کہ ہے فرض کفایہ. ٹھیک ہے؟ کچھ تاریخ کا علم حاصل کرنا وہ ہے واجب. کچھ تاریخ کا علم حاصل کرنا ایسا بھی ہے جو کہ مستحب ہے. مطلب مستحب کا مطلب ہوتا ہے اف یو ڈو دس اوکے، اگر آپ نے حاصل کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی ایسی بات نہیں، اچھی بات ہے اگر حاصل کر لیا. کچھ تو مباح ہے، اوکے کہہ لیں آپ، مباح مطلب اوکے ٹھیک ہے. کچھ کا مکرو ہے، بہت ہی ناپسندیدہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ کا حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اندازہ کریں یہ جو ٹرمز میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں ان سب کی اپنی اپنی الگ ڈیفینیشنز ہیں. فرض عین سب کے اوپر فرض، میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہر مسلمان مرد عورت سب پہ فرض. فرض کفایہ، کچھ لوگ وہ کام کر لیں تو باقی سب لوگوں سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی کہ باقی سب لوگوں سے ختم ہو جائے گا اگر کچھ لوگوں نے حاصل کر لیا. یہ مطلب یعنی کہ علماء کا سمجھے فیلڈ ہے یہ، کہ علماء نے اگر اس کا علم حاصل کر لیا تو کافی ہے، ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے. واجب کا مطلب ہوتا ہے فرض سے نیچے کا درجہ ہوتا ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مستحب کا مطلب ہوتا ہے یس گڈ، اف یو ڈو دس اٹس گڈ، اف یو ڈونٹ آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. مباح میں نے آپ کو بتا دیا، جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں پڑھو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ لو تو بھی مسئلہ نہیں ہے. مکروہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ پڑھنا بہتر ہے. اور حرام کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے بچنا لازمی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. آپ فی الحال تو اس کو اپنے پاس لکھیں. میں نے آپ کو فرض عین صرف بتایا ہے
باقی ظاہری بات ہے ہمارا ٹاپک ذرا چینج ہو جائے گا، وہ تاریخ کی طرف چلا جائے گا، میں اس لیے آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن یہ کہ انشاءاللہ جیسے ہی آگے کوئی آیتیں وغیرہ آئیں گی تو پھر میں آپ کو یہ سب، آپ لوگ ایک مرتبہ لکھ لیں کہ میں اس کو لکھوا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ یا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے جو تاریخ کے حوالے سے چیزیں ہیں یہ میں آپ کو لکھوا دوں، کیونکہ آج کے آپ کو پتہ ہے زمانہ ایسا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر اور بیٹھ کے تاریخ بیان کر رہا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ عافیت فرمائے، ایک عام آدمی کا میدان ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ہم اپنے طلباء کو، اپنے لوگوں کو اس کام پہ لگا دیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کام پہ لگا دیا، نہ پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور چیز سے کوئی تعلق ہے، بلکہ ایک بلا وجہ کی ذہنی تفریح جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں سب، اور عظیم اکثریت لگی ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہماری زندگی اصول سے خالی ہوتی ہے، یہ اصولیات ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ چیزیں واضح ہو جائیں، اگر یہ سب چیزیں ہوں، تو پھر ہمیں پتا ہو بھائی جو چیز فرض عین ہے پہلے اس کو تو حاصل کرو، اس کا تو مجھ سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم اپنے نبی کو ہی نہیں جانتے تھے جس کے اوپر تمہارا ایمان تھا۔ تو اسی لیے فرض عین سیرت النبی ہے، کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سے تاریخ کے ابواب ہیں کہ جو کہ فرض کفایہ ہیں، کون سے واجب ہیں، کون سے مستحب ہیں، کون سے مباح ہیں، کون سے مکروہ اور حرام ہیں، کیونکہ ان سے بچنا ضروری ہے انتہائی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ لکھوا دوں گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، ایک تو ہم نے پڑھا علم الاحکام، اس پہ ہم نے کل تفصیل سے بات کی، دوسرا علم المقاسمہ، اس پہ بھی تفصیل سے بات ہو گئی، علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ظاہری باتیں نعمتوں کا بیان ہوا ہے اور اس سے انسان یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرے۔ علم تذکیر بھی ایام اللہ، قرآن مجید کے بہت ساری آیتیں ہیں جن میں قوموں کے اور شخصیات کے، حضرت لقمان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصحاب کہف کا ذکر ہے، ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ تو یہ اچھے اور جتنے لوگ، برے لوگ، برے بھی لوگ گزرے ہیں، فرعون کا کثرت سے ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے جو واقعات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں وہ بھی یاد دہانی ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں علم تذکیر بھی ایام اللہ۔ اور آخری علم جو قرآن مجید سے ملتا ہے، ہمیں ملتا ہے علم تذکیر بالموت، علم تذکیر بالموت وما بعد الموت، وما بعد الموت، یعنی کہ یاد دہانی، تذکیر، یہ بھی تذکیر ہے، یاد دہانی موت کی اور موت کے بعد کی، قبر، حشر، قیامت کا دن، ٹھیک ہے نا؟ یہ پورا علم ملتا ہے قرآن مجید سے، یہ پانچ علوم ہیں، اسے قرآن مجید کے علوم میں پنجگانہ کہتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو واقعتاً آپ کو یہی پانچوں علوم ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر، اتنا بڑا کام کر کے گئے ہیں، اتنا بڑا کام کر کے گئے ہیں، یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی، کتاب بہت زبردست کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فرض کی ہے تو کیوں کی ہے، کیا حکمت ہے اس کی، اور کوئی چیز اس کے اندر یہ ساری ٹرمز کو بھی بہت ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے، بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ سمجھایا گیا ہے۔ فرض کوئی چیز ہوتی ہے تو فرض عین کیوں ہوتی ہے، فرض کفایہ کیوں ہوتی ہے، واجب کب ہوتی ہے، مستحب کب ہوتی ہے، مباح کسے کہتے ہیں، مکروہ کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، مندوب ایک لفظ ہے، مندوب کسے کہتے ہیں، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں۔ تو حضرت نے یہ جو پانچ علوم مرتب کیے الحمدللہ قرآن مجید سے، اس سے اتنی آسانی ہو گئی قرآن مجید کو سمجھنے کی۔ اب جیسے ہم نے کہا تھا کہ علم الاحکام کا تو معاملہ کون ہے، کہ علم الاحکام کے جو کسٹوڈینز ہیں، اہل ہیں اس کو بیان کرنے کے، اس کی تشریحات کرنے کے، اس سے مسائل نکالنے کے، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں فقہا، ہے نا؟ فقہائے امت، دین کو سمجھنے والے، اور مجتہدین، مجتہدین، فقہا اور مجتہدین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر غوطہ زنی کر کے اور اس کے بعد اس سے معنی وغیرہ ایکسٹریکٹ نکالنے کے لیے نکالتے ہیں، اور پھر کوئی حکم ہمیں بتلاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا قرآن مجید کوئی عام سی کتاب تو نہیں ہے نا، یہ اللہ تعالی کی، یہ اس پوری کائنات کی عظیم ترین کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے اس کو سیکھنا اور اس کے اندر غوطہ زنی کرنے کے لیے بھی تو آپ کو پوری زندگی اپنی دینی پڑے گی نا، اور انہوں نے پوری پوری زندگیاں اپنی دی ہیں الحمدللہ، دنیا کے سارے کام ایک طرف کر کر،
ہم جو دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک انسان ہے، اس نے اتنا بڑا بزنس امپائر کھڑا کر دیا ہو کسی انسان نے، یا کسی انسان نے کوئی بہت بڑی کوئی، تو اس نے پوری زندگی لگائی ہوتی ہے نا اپنی. تو اسی طریقے سے فقہا اور مجتہدین، انہوں نے پوری زندگی قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں لگائی ہوتی ہے. اور اس سمجھ بوجھ کو ہی ہم فقہ بھی کہتے ہیں. اس سے پھر تفسیر بھی ہے، اس سے پھر سیرت بھی ہے، اس میں پھر احادیث بھی ہیں. تو یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، یہ بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں لگائی ہوتی ہیں. علم الصرف اور علم النحو کے چیمپئن ہوتے ہیں. عربی لغت، عربی ادب جو ہے نا، وہ سمجھیں آپ کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، تب جا کے وہ ایک قرآن مجید کے اندر غوطہ زنی کر کے ان احکامات تک ایکسس ہوتی ہے. پھر علم المقاسمہ بھی ہم نے کل ڈیبیٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ ڈیبیٹ ہے، اور اس کا کام ہے متکلمین ہے. ٹھیک ہے نا، متکلمین ہو گئے. اب یہ جو تین ہے نا، علم، تذکیر، 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 آپ سوچئے اتنا بڑا حصہ قرآن مجید کا، اتنا بڑا حصہ، یہ نصیحت پر ہے، یہ یاد دہانی پر ہے. یہ اگر کوئی ایک عام انسان بھی اس سے یاد دہانی لے کر بیان کرے تو اس کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے، میرے لیے. تو ہم ان تین علوم پر رہیں نا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا دائرہ کار ہم ان تین علوم پہ رکھیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اس سے عبرت لیں، اس اس کو بیان کریں آگے لوگوں کو. یہ ہے وہ بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی تمہیں پتا ہو اس کو آگے پہنچاؤ. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان. اسی طریقے سے قوموں کا بیان، اس کے اندر عبرتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت سارے اسباق چھپے ہوئے ہیں کہ قومیں برباد کیسے ہوئی ہیں، قومیں بلندی کیسے. اگر آپ کو اس حوالے سے کچھ پڑھنا ہے، ایک بڑی پیاری کتاب ہے، میرے جو ہے نا وہ دادا استاد ہیں سمجھ لیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب کا نام ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. مسلمانوں کے عروج اور زوال کا اثر. یہ آپ کو پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گی، یہ آپ کو فزیکل کتاب بھی مل جائے گی. یہ وہ کتاب ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، فرماتے ہیں میں ہر 6 مہینے بعد دوبارہ پڑھتا ہوں اس کتاب کو، ہر 6 مہینے بعد. یعنی کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں نے جب دنیا چلائی ہے تو اس وقت دنیا کا کیا حال تھا، اور پوری دنیا کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اور جب مسلمان زوال کا شکار ہوئے ہیں تو دنیا کا کیا حشر ہوا ہے، اور قومیں عروج اور زوال کیسے قوموں کا عروج کیسے ہوتا ہے، قوموں کو زوال کیسے ہوتا ہے. انہوں نے پوری تاریخ کو، اور یہ ایک کتاب ہے، صرف ایک کتاب ہے، یقین کریں، ساری تاریخ کی کتابیں ایک طرف، صرف اس ایک کتاب کو آپ پڑھیں تو آپ کو سارا ایک جو ہے نا اوور ویو مل جاتا ہے کہ واٹ ہیپن ان دا ہسٹری. اتنا کوئی زبردست، اور لکھنے والے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست پرسنالٹی. میں بلکہ آپ سب سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے نا تو ان کی کتابیں مل جائیں گی. مولانا ابو الحسن علی ندوی، علی میاں کے نام سے بھی مشہور ہیں. تو ان کی عربی کے اوپر بھی ان کے بڑے احسان ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کتاب کو آپ لوگ ضرور پڑھیں، یہ آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. بلکہ پورا جو ہے نا وہ ابو الحسن علی ندوی .org، یہ آپ کو پورا مکتبہ مل جائے گا. اس میں اردو بکس بھی ہیں، انگلش بکس بھی ہیں، عربک بکس بھی ہیں. یہ کتاب حضرت نے عربی میں لکھی تھی. آپ سوچئے، یہ وہ پیاری شخصیت ہیں مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی کتاب، ایک بہت مشہور کتاب ہے ان کی، قصص النبیین، آپ نے نام سنا ہوگا، قصص النبیین عربی میں. عرب کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو قرآن کا شوق دلانے والی یہ کتاب ہے قصص النبیین عربی میں. حضرت نے بچوں کے لیے قصے لکھے، اور تمام اقوام کی مطلب جو چائلڈ سائیکالوجی کو سامنے رکھ کے حضرت نے لکھی وہ کتاب. لیکن یقین کریں کہ جب میں پڑھاتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس ایسی ریپیٹیشن آف ورڈز ہے اس کے اندر، وہ عربی زبان سکھاتی بھی ہے آپ کو. سبحان اللہ. اس سے انسان دیکھیے، کچھ آپ نے اس سے بیک اپ، پہلے کچھ عربی کا بیک اپ آپ کے پاس ہونا چاہیے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن، آپ کو اس امپلیمنٹیشن کے لیے بہترین کتاب ہے. سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، عرب اور عجم دونوں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب. اس کی 5 جلدیں، اور تمام یعنی کہ حضرت ابراہیم سے لے کر، اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح، حضرت قوم عاد، قوم سمود، سب کو جمع کر کے، اور آخر میں سیرت النبی کے اوپر پانچواں الجزء الخامس جو ہے، پانچواں جو پانچویں جو جلد ہے، وہ پوری سیرت النبی کے اوپر ہے۔ اور اتنی زیادہ یہ کتاب جو ہے نا وہ اتنی زبردست کتاب ہے۔ آپ ابو الحسن علی ندوی .org، اگر آپ نے مولانا ابو الحسن علی ندوی گوگل پہ لکھا نا تو وہ آپ کو پورا سامنے دے دے گا ویب سائٹ۔ اور حضرت نے خواتین کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے اتنا لکھا ہے، اتنا زبردست لکھا ہے ماشاء اللہ، پورے عالم عرب اور عالم، مطلب وہ خود انڈیا کے تھے ماشاء اللہ، عالم عجم اور عالم عرب دونوں میں حضرت نے سفر کیے، اور ماشاء اللہ حضرت نے جو نا وہ عربی ادب کے اوپر بہت کام کیا، عربی لغت پہ بہت کام کیا، اور امت کی بیداری کے لیے بڑا کام کیا۔ امت، تصور امت، آپ یقین کریں اگر مجھے کہیں سے آیا نا تصور امت، کنتم خیر امہ، ہم ایک امت ہیں، ہم صرف پاکستانی یا بنگلہ دیشی یا ہندوستانی یا عرب یا شامی مصری تھوڑی ہیں، ہم لوگ تو ایک امت ہیں۔ تو یہ جو تصور پختہ ہوا ہے، پختہ تر ہوا، وہ حضرت کی وجہ سے ہوا، حضرت کی کتابیں پڑھ کے، حضرت کے شاگردوں کے ساتھ رہ کر امت کا تصور آیا، یقین کریں کہ ایک عالمی نظریہ سوچے انسان۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انگلش میں بھی ہے، دا امپیکٹ آف رائز اینڈ فال آف مسلمس آن ہیومن ہسٹری، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، عربی میں۔ تو حضرت کی کتابوں سے ضرور، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں حضرت کے، خواتین کے حوالے سے اور خواتین کی عظمت کے حوالے سے، سبحان اللہ مجھے پڑھ کے اتنا مزہ آیا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور میں اکثر کبھی کبھار کسی قلم، کوئی مجھے موضوع تیار کرنا ہوتا ہے یا کوئی اگر نصیحت چاہیے ہوتی ہے، میں فوراً حضرت کی کتاب فوراً ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، اور وہ جو اب بازار میں اویلیبل نہیں ہوتی تو یہاں سے مل جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے، ویب سائٹ سے، تو کم سے کم انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ضرور آپ اس شخصیت کو پڑھیں، تو پتہ لگے گا کہ عروج و زوال کی کیا داستان ہے مسلمانوں کی، اور عروج و زوال قوموں کا کب ہوتا ہے، کون سی قومیں ہیں جن کو اللہ نے عروج بخشا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے عروج ہوا، اور کون سی قومیں ہیں جن کو زوال سے دوچار ہونا پڑا، اور کیا وجوہات اور کیا اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ضرور پڑھیں اور حضرت کو ضرور ایکسپلور کریں، ان کی جناب ویب سائٹ پہ جا کر، اور اردو کی کتابیں جتنی بھی ہیں حضرت کی، ایک ہے تاریخ دعوت و عزیمت، آج بھی صبح میں بیٹھ کے وہی پڑھ رہا تھا، وہ 6 جلدوں میں، کہ وہ شخصیات جنہوں نے امت اسلامیہ کے اندر بیداری کا کام کیا ہے، پوری پوری گری ہوئی امت کو اٹھا دیا۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے مسلمانوں کا سیاسی، پولیٹیکل، اکنامک ڈاؤن فال، ہے نا، کہ تاتاریوں نے حملہ کیا، بیڑا غرق کر دیا، ایک طرف تو مسلمانوں کا یہ عروج و زوال ہے کہ کس طریقے سے قوموں نے جنگیں ہوئیں، لوگ مرے، شہادتیں ہوئیں، کثرت سے شہادتیں ہوئیں، ہو بھی رہی ہیں، دیکھ لیں آپ ابھی کیا حال ہو رہا ہے، ابھی بھی کس حال میں ہم لوگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے علمی، اخلاقی، روحانی، تربیتی، اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں نے اس کو گرنے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ اٹھتا ہی چلا گیا، الحمدللہ۔ اب تو ظاہری بات ہے، آخری زمانہ ہے نا، تو آخری زمانے میں تو زوال ہر لحاظ سے آتا ہے، لیکن جیسے جیسے زوال آنے شروع ہوئے اخلاقیات میں، عقائد پر، یہ ایک پوری فیلڈ ہوتی ہے، سمجھ لیں یہ دو پیرالل نظام چلتے ہیں، سمجھیں آپ، حکومتیں چل رہی ہیں، جیسے انسان کی جسم اور روح ہے نا، تو جسم سنبھالنے والے لوگ، حکومت میں آنے والے لوگ، اقتدار میں آنے والے لوگ، ملک چلانے والے لوگ، سیاست، معیشت، معاشرت، ایک طرف یہ چل رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف علماء اکرام، فقہا، ٹھیک ہے نا، حفاظ، محدثین، یہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو غیروں کا مسئلہ تو یہ ہوا، ویسٹرن پیپل، انگریزوں کا، یہودیوں کا، کہ ان کا تو جب بھی کوئی ان کے اوپر موت آئی ہے، اخلاقی اپنا جنگی موتیں آئی ہیں ان کے اوپر، جب بھی ان کی پٹائی ہوئی ہے، تو ان کا اخلاق وغیرہ سب کچھ مر مٹ گیا، کتابیں ختم ہو گئی، سب کچھ۔ لیکن قرآن مجید کی وجہ سے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، امت مسلمہ کا یہ امتیاز رہا ہے کہ بہت برے سے برے حالات میں بھی علماء کام کرتے رہے، کام کرتے رہے، نصیحت اور یاد دہانی کا یہ کام مسلسل جاری رہا، لوگوں کی صورت میں بھی، علماء کی صورت میں بھی، اللہ کے نیک بندوں کی صورت میں، اللہ کی نیک بندیوں کی صورت میں، سبحان اللہ، وہ کام کیا۔
हमारी माओ ने, और क्या कहते हैं, उम्मत में आलिमात ने माशाल्लाह, कि उससे जो कौमें परवान चढ़ी, भले एक तरफ पूरा इन्हितात हो गया, पूरी कौम पूरा मुल्क खत्म हो गया, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को थामने की वजह से, कुरान मजीद को आगे बढ़ाने की वजह से, और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने पढ़ाने और उस पर अमल करने की बरकत से अल्लाह पाक ने जो है वो इस सिलसिले को जारी रखा, कि आज तक ये दीन हम तक महफूज हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम दीन हमारा मौजूद है। अमल जाहिर बात है, वो तो आपको पता है, जवाल और उरूज चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कभी माशरा बड़ा नेक हो गया, कभी बेकार हो गया। किसी किसी जगह पर अच्छा माशरा है, किसी किसी जगह पर, किसी की जगह मेजोरिटी बहुत अच्छी है। आप देखें आज भी निस्बतन लोग अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिसिंग, आम अवामुन नास में आपको नेक लोग मिल जाएंगे। हुकूमतों का हाल बुरा है, हुकूमतों के मसाइल चल रहे हैं। तो ये दो चीजें पैरेलल चलती हैं, जहन में रखिएगा। अगर इस तरीके से समझेंगे ना, तो आप लोगों को मतलब बहुत समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो जब भी देखें तो एक तरफ देखें कि हुकूमतों का उरूज ज़वाल चल रहा है, और दूसरी तरफ दीनी उलूम का, अखलाकियात का, इसका क्या मामला चल रहा है, हम कौन से मैदान में काम कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास हुकूमत तो नहीं है, हमारे पास सारी बातें इख्तिदार तो नहीं है, हमारे पास ऑर्डर तो नहीं है, तो हम कहाँ काम कर सकते हैं, हमारा कौन सा डोमेन है। हमारा वो दूसरा डोमेन है नबवी डोमेन जो है हमारा। हम नबवी उलूम को सीने से लगाएं, हम नबवी तरबियत को सीने से लगाएं, नसीहत का, तरबियत का, याद दहानी का, ये काम हम करें। इल्म हासिल करने का, उसको दूसरों तक पहुंचाने का, ये काम हम करें। ये काम हमें करना है बल्कि, और ये हम सबके ऊपर फर्ज है, जरूरी है, समझ लो। अपनी नस्लों की तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये ग्राउंड हमारे लिए खोल के रखा है ना। तो जो जिस जगह पर, और जिसको जो इतना दायरा दिया गया है, उसी के हवाले से उससे सवाल भी होगा। तो हम इस चीज से पूरा फायदा उठाएं। अब आप अंदाजा करें, ये तीन उलूम है हमारे काम करने के लिए। इल्म तज़कीर भी आला इल्लाह, इल्म तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, और इल्म तज़कीर बिल मौत वमा बादल मौत। इन तीनों में देखें आप, तज़कीर, 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 ये बात समझने की है। याद दहानी, नसीहत, याद दहानी, नसीहत, याद दहानी, नसीहत, ये हम सब कम करने का काम है, मेरा आपका। कि हम कुरान को समझें, कुरान मजीद से याद दहानी, हिदायत, नसीहत हासिल करें, और इसको आगे बढ़ाएं। और जहां जहां ये वाले मामलात आ रहे हैं, मुखासमा वाले या अहकामात वाले, उनको हम, जो लोग उसके अहल हैं, उनके सुपुर्द करें, इसके ऊपर बात ना करें। अगर हमें जवाब आता हो तब भी बात ना करें। यकीन करें, मेरा अपना जाती मामला यही है। बहुत मरतबा अच्छा, मैं तो अल्लाह का शुक्र है इस तरफ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा, कि मुतकल्लिमीन की सफ में भी आता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अरसे से, क्योंकि डिबेट्स वगैरह जो है ना, वो हिंदुओं के साथ और ईसाइयों के साथ, इसी तरीके से जो कम्युनिस्ट होते हैं उनके साथ, और मुख्तलिफ मसालिक के साथ बचपन से रही है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। अकायद के जिनके मसाइल होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है ये मैं डील करता हुआ आया हूँ। लेकिन वो कभी कभार होता है, ये समझ लें आप। तो अल्लाह का शुक्र है, एक एक ये सिलसिला तो है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाकी इन तीन के ऊपर पूरा मेरा फोकस होता है। और यहाँ आप यकीन करें कि जो भी अच्छे, मतलब हम जारी बात है, बड़े उलमा होते हैं, अपने असातिज़ा हैं हमारे, अल्लाह का शुक्र है, उनसे पूछ पूछ के अमल करते हैं। उस्ताद जी ये बता दीजिए, उस्ताद जी ये बता दीजिए। पता होता है तब भी मैं नहीं, सिर्फ एक मतलब उस्ताद से जरूर फोन करता हूँ, उस्ताद जी मुझे ये बात पता करनी है, मुझे ये बात बता दें आप। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक मरतबा उस्ताद की तरफ से जब बयान कर दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे सुकून हो जाएगा। और मैं सुकून से अमल करूंगा कि भाई उस्ताद का मेरे सर पे हाथ है, साया है। खुद से नहीं करूंगा। ठीक है ना। अल्लाह ताला के पास एक हुज्जत होगी कहने को, क्यों, ये वो डर इंसान के अंदर होना जरूरी है। अल्लाह ने करे कोई ऐसा मैंने काम किया और उसमें मुझसे गलती हो गई, तो जाहिर बात है वो फिर बहुत खतरनाक मामला होता है। ठीक है ना। तो ये पांच कुरान मजीद के उलूम हैं, इनको हम जबानी याद करें, अपना डोमेन इसमें चेक करें। हम कहाँ क्या कर सकते हैं, हम कितना कर सकते हैं, हमें अल्लाह ताला ने किस चीज़ का मुकल्लफ बनाया है, और हम जो काम कर रहे हैं आया उसको हम करें या ना करें। ठीक है ना। क्या वाकईतन हमारी ये तज़कीर भी आला इल्ला वाली है, अय्याम इल्ला है, और मौत बिल मौत व मा बादल मौत, और कुरान मजीद का समझना भी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो ये हमारे उलूम पंचगाना मुकम्मल हो गए। ये मैं इंशाल्लाह आपको फिर बताऊंगा बाद में इंशाल्लाह, जब अब मौका आएगा तो। ठीक है, ये माशाल्लाह हो गया, तो हम आगे चलें अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, आगे चलें।
تو اگلے ہفتے پڑھیں ہم باقی، ابھی کلاس ختم کریں یا پھر ابھی آگے ہمت ہے آپ لوگ بیٹھیں گے ساتھ تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں تاکہ پھر ہم، ٹھیک ہے آگے چلیں. اوکے گڈ، اوکے اوکے. اچھا یہ میں نے مٹا دیا. ٹھیک ہے. اب ہماری باری ہے قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے. وائے قرآن مجید، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ آخر کیوں کیا جائے اور قرآن مجید کے آنے سے ہوا کیا ہے. ہم اگر اس کی ہیڈنگ دیں کہ بھئی قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے، مطالعہ کیوں ضروری ہے، یہ زیادہ اچھا لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ قرآن مجید کا مطالعہ جو ہے نا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. پہلا نقطہ یہ ہے، قرآن مجید کا مطالعہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ مسلمان اور غیر مسلمان کوئی بھی ہو، قرآن مجید کا مطالعہ سب کے لیے ضروری ہے. اچھا وہ کیسے؟ آپ اندازہ کریں دا ٹائم بفور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنا عرصہ گزارا ہے. آپ سوچیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو ٹائم بنتا ہے، اپروکسیمیٹ بتا رہا ہوں، ایکسیکٹ تو مجھے بھی نہیں پتا، وہ جو مفسرین نے اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے اراؤنڈ 4000 ایئرز ہے، تقریباً 4000 سال بنتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. جو تاریخ بنتی ہے، جو عرصہ بنتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آپ سوچیں کتنی پرانی دنیا ہے. اور اگر ہم اندازہ کریں قرآن مجید کے آنے سے پہلے دنیا کو دیکھیں آپ، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 4000 سال تو صرف حضرت ابراہیم سے ہیں. اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں، اللہ نوز دا بیسٹ، اللہ ہی کو پتہ ہے. انسانیت کی ترقی حضرت آدم سے لے کے اللہ کے رسول تک کیا ہوئی تھی، ذرا سوچیں. اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر ابھی ہم 1447 میں ہیں. 1447 سال ہوئے ہیں ٹوٹل. اور آپ اندازہ کریے کہ ہم لوگ بیٹھ کے آن لائن پڑھ رہے ہیں. کیا انسان نے کبھی تصور بھی کیا تھا جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس آج ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا تصور کریں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری دنیا، اتنے ہزاروں سال، اور قرآن مجید آنے کے بعد سے لے کر صرف 1447 سال ہوئے ہیں ابھی. آپ سوچیں اس کی وجہ کیا تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن مجید نے ایسا کیا کام کیا ہے جو انسان نے اتنی ترقی کی ہے. اور یہ قرآن مجید کی وجہ سے ہوئی ہے اصل میں ترقی. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. انسان ایک غلط فہمی میں جیا ہے اس سے پہلے، جس کو انبیاء نے آ کے بہت صحیح کرنے کی کوشش کی. ہر وہ چیز جو غلط فہمی تھی وہ کیا تھی؟ ہر وہ چیز جو انسان کو کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ اپنے اندر خاص قسم کی سپر نیچرل طاقت رکھتی ہے. یعنی کہ ہمیں انسانوں نے انسانی دنیا نے یہ سوچا، انسانوں کی عظیم اکثریت نے یہ سوچا تھا کہ جو بھی چیز انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا نقصان پہنچا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر کوئی طاقت ہے تبھی تو ایسے کر رہی ہے. وہ سورج ہمیں گرمی بھی دے رہا ہے، اور سردیوں میں گرمی اس کی فائدہ مند ہے، اور گرمیوں میں گرمی تو پسینے نکال دیتی ہے. اس کا مطلب ہے سورج میں کوئی طاقت ہے.
چاند ہمیں روشنی دے رہا ہے، اس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے نا، ٹیکنالوجی تو ہماری آج ہے نا، اس زمانے میں تو لوگ چاند کو پتہ نہیں کیا مانتے ہوں گے بےچارے، روشنی دے رہا ہے بھائی، بغیر کسی بل کے، ہے نا؟ تو ستارے ہیں، ستاروں سے جو ہے نا وہ راستے پتہ لگتے تھے. تو جو بھی چیزیں اس طرح کی اثر انداز ہوتی تھیں، ہر کا اس جب یہ غلط فہمی تھی نا، یہ انسانوں کے اندر جب یہ غلط فہمی تھی کہ ہر وہ شے جو انسان کو فائدہ یا نفع، تو نفع یا نقصان پہنچاتی ہے، تو اس کے اندر اپنی ایک طاقت ہے اس کے اندر. یہ تو سوچ تھی. اس کا ایک ریئیکشن آیا، دس واز دا ایکشن. یہ سوچ جو تھی یہ ایک ایکشن تھا، اس کا ریئیکشن، اس کا نتیجہ نکلنا تھا. ہر کائناتی قوت محترم ہے اور مقدس ہے. اس کائنات میں جتنی آگ ہے جلا رہی ہے نا، لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا اس کو. سورج ہے، لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا اس کو. چاند کو پوجنا شروع کر دیا، کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی پہاڑوں کو پوج رہا ہے. جو چیزیں بھی انسان کو نقصان پہنچا رہی ہیں یا فائدہ پہنچا رہی ہیں، انسان نے کہا اس کے اندر طاقت ہے بھائی، اور یہ بہت محترم ہے اور مقدس ہے. قرآن مجید نے آ کر انسانیت کو کیا بتایا؟ قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے جس نے آ کے انسان کو بتایا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. وہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری خدمت میں اس کو لگایا گیا ہے، نہ یہ کہ تم اس کو پوجنا شروع کر دو. عجیب. تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلا، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ان سب چیزوں کو. اور اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود دروازہ قرآن مجید نے ہمیں کھول دیا غور و فکر کرنے کا. تو جب انسان نے قرآن مجید کو پڑھا ہے تو انسان نے اس پوری کائنات کو ایکسپلور کر لیا. سبحان اللہ. ہمارے علماء نے وہ رولز اینڈ ریگولیشن نکال کے بتائے قرآن سے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ تجھے عطا کرے جدت کردار. ایسا کردار اللہ نے عطا کیا، اور ایسا قرآن مجید کے ذریعے سے اس کو تھامنے کی وجہ سے جو ہمارے مسلمان اوپر گئے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج جتنے بھی یورپ کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ مرہون منت ہمارے مسلمانوں کا ہے. اس میں تو اس میں تو غیروں کو بھی شک نہیں ہے، اس بات میں تو غیروں کو بھی شک نہیں ہے کہ ہمیں سارا دیا ہوا مسلمانوں کا ہے. وہ قرآن مجید میں غوطہ زنی کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے جس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے، یورپ کا تو وہ ڈارک ایج ہے، سارا کا سارا ڈارک ایج ہے. وہ تو جہالت کیا، جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے جس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے، آیا ہے. مسلمان جب پروان چڑھ رہے تھے، رومنس کا جو حال ہے آپ دیکھیں، ان کی ڈارک ایجز، اور مسلمانوں کا جو عروج کی جو سال ہے، 800 سال اسپین کے ہیں. پھر یہ جو دور ہے، پورے دور ہے، بھلے ہماری اپنی کو تو میں نے آپ کو کیا بتایا، وہ تو سیاسی معاملات اور وہ جتنی بھی چیزیں تھی ترقی، وہ تو چھوڑ دینا، سائڈ پہ رکھے نا اس کو. تو علمی ترقی تو ویسی جاری تھی نا، سبحان اللہ. تو مسلمانوں جو علوم میں جو ترقی کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بھلے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، علوم میں تو ترقی ہوتی رہی، انسان تو آتے رہے، اور علوم آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے 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 جو مسلمانوں نے ایکسپلور کیا ہے، سبحان اللہ. اور پھر غیر مسلموں نے آ کے ہمارے ساتھ رہنا شروع کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ قرطبہ کی یونیورسٹیز میں ہر جگہ جا کے سارے کے سارے یورپ سے آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور جاتے تھے عربی زبان ایسی بولتے تھے کہ لوگ حیران ہو جائیں، سبحان اللہ. عربی زبان تو اسٹینڈرڈ ہو گئی تھی پوری دنیا کی، گلوبل لینگویج تھی، سبحان اللہ. آپ دیکھیے آج بھی ہر جگہ، آپ پورے اسپین میں عربی ہی عربی ہے. لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، ہر ستون پہ لکھا ہوا ہے. ہمرا پیلس کے ہر ستون پہ لکھا ہوا ہے لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ. ہر جگہ لکھا ہوا ہے. ہمرا، ہمرا بھی تو عربی کا لفظ ہے نا، ہمرا پیلس، سبحان اللہ. ایک ایک بات، کیلیفورنیا خلیفہ سے نکالا ہے انہوں نے. باقی بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی زبان میں بدل دی جب انگریزی کا طوفان آیا اور انگریز نے ہمارے اوپر تسلط حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. دیکھ کے سوچ کے آپ یقین کریں، میرا دل اندر جو ہے نا وہ ہانڈی، ایسا لگتا ہے ایسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسے میرا دل جلتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کیا عطا فرمایا تھا، ہم نے کیا دور دیکھا ہے، کیا دور دیکھا ہے ہم نے، سبحان اللہ. وہ بدلہ لیا ہے غیر مسلموں نے ہم سے، کہ ہم کیا کریں بہرحال. تو نمبر ایک، تسخیر کائنات، ایکسپلوریشن آف دا یونیورس. یہ پوری کائنات ہماری خدمت میں ہے. قرآن مجید نے سب سے پہلا احسان یوں کیا ہے.
تسخیر کائنات. اف یو وانٹ ٹو ایکسپلور دا یونیورس یو نیڈ ٹو اسٹڈی قرآن. قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو آپ کو مزید آگے ایکسپلوریشن کے دروازے کھول سکے, آبزرویشن کے اور ایکسپیریمنٹیشن کے دروازے آپ کے لیے کھول سکے. تسخیر کائنات, سب سے پہلے قرآن نے انسانیت پر احسان کیا. خدا کا واسطہ ہے, یہ جتنی چیزیں ہیں جن کو تم پوجنے میں لگے ہوئے ہو, جن کو تم مقدس, یہ بڑا اہم بات ہے. آپ سوچئے ہمارے عام انسانوں کے رشتوں میں بھی جہاں احترام آتا ہے, آپ کو پتا ہے ایک اصول ہے, اصول سمجھ لیں. اصول کیا ہے؟ تقدیس. تقدیس کے آگے تحقیق ممکن نہیں ہے. تقدس, احترام, رسپیکٹ, جس کو ہم انگلش میں رسپیکٹ کہیں, جب یہ ہوتی ہے نا کسی شے کی, تو جن چیزوں کو ہم تقدس اور احترام کرتے ہیں نا ان پہ ہم تحقیق نہیں کرتے. تقدیس کے ہوتے ہوئے تحقیق ممکن نہیں ہے. یہ اصول ہے. تقدیس کے ہوتے ہوئے یا کی موجودگی میں تحقیق ممکن نہیں ہے. یہ عام عوام الناس کا تو قاعدہ, اب آپ اندازہ کر لیں, سوچیں آپ کون تحقیق کرتا ہے بھائی. اسی کے اندر شخصیت پرستی بھی آ گئی. انسان پرستی, شخصیت پرستی, مال پرستی, جتنی پرستیاں ہیں, قرآن مجید نے تسخیر کائنات کے ایک احسان سے, قرآن مجید نے یہ ساری پرستیاں ختم کر دی. کہ بھائی ان چیزوں کو اگر آپ نے کوئی احترام اور تقدس, اسی لیے انسان کبھی بھی کائنات کو ایکسپلور ہی نہیں کر پایا, کیونکہ اس کے دل میں اس کائنات کا تقدس تھا. جب کائنات تحقیق کا موضوع بنی ہے تو آپ دیکھیے انسان کہاں پہنچ گیا, میں اور آپ کہاں ہیں. اور ابھی تو آگے کیا ہونے والا ہے اللہ کو پتا ہے. تو آگے تو پتہ نہیں, وہ اے آئی اور فلانا اور ڈھماکا. دیکھیں, دوبارہ آئیے اصولیات اور فروعیات پر. ٹھیک ہے نا, اصولیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اصولیات مطلب روٹس. جب روٹس ہلیں گی نا تو برانچز میں آٹومیٹیکلی بدن پرستی بھی آ جائے گی, ہر چیز آ جائے گی نا. وہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن بن جائے گا. لیکن یہ کہ کیا ہے, وہ برانچز میں آئے گا, وہ روٹس میں تو نہیں آ رہا نا. روٹس میں تو نہیں آ رہا, وہ برانچز میں آئے گا. میں نے آپ کو بتایا نا, وہ جو اصل اور فرع کی جو ٹرم ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں روٹ کیا ہے اور اس کی برانچ کہاں نکلے گی. اگر روٹ احترام ہے تو اس کی برانچز کے اندر تحقیق تو ختم ہو گئی, صرف اور صرف عاجزی اور جھکنا ہوگا. انسان جھکا رہا ہے. دیکھیں, ایکس- کائنات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, ایکسپلور کرنا ہے, یعنی کہ اگر کسی کی تو, اچھا دیکھیں اس کا اصول جو ہے نا, یہ سوال اچھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ایکسپلور کرنا ہے تو کیا ہم رسپیکٹ ختم کر دیں؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ ایک نارمل ایک قانون قدرت ہے, ایک سمجھیں آپ فطرت ہے, قانون فطرت. نیچرلی انسان ایسا کرتا ہے کہ انسان جس کا بہت احترام کرتا ہے نا تو اس کے بارے میں زیادہ تحقیق نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک یونیورسل لا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں بھائی اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ. اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ. طاقت جو ہے نا وہ تو کرپٹ, وہ تو ظاہری بات ہے. وہ جو اللہ ہے نا, اللہ, مگر یہ کہ اللہ, اللہ کی ونڈو کھلی رکھا کریں, بٹ, مگر. ٹھیک ہے نا, ایکسیپشنز ہوں گی ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے نا, ایک نارمل جو قاعدہ ہوتا ہے نا ایک عام عوام الناس کے اوپر, آپ سمجھ لیں 90% کے اوپر, تو اسی سے اصول بنتے ہیں کہ جو عموماً ہوتا چلا آیا ہے. نیچرل اس کے اندر اللہ جو ہوتا ہے, ایکسیپشنز تو ایکسیپشنز ہوتی ہیں, وہ آپ کو پتا ہے. تو اگر ہم کہیں اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ, کہ بھائی اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی, یہ پولیٹیکل سائنس کا قاعدہ ہے. اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ, جس کو پاور ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو ایبسولوٹ اتھارٹی مل جائے, اگر کسی کو مکمل پاور مل جائے, تو کرپٹس ایبسولوٹلی, وہ تو پورا ہی پورا کرپٹ ہو جائے گا وہ تو. اگر آپ نے یہ قاعدہ انسانوں کے بارے میں, یاد رکھیے کہ یہ ہم مخلوق کی باتیں کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہیں، اسی لیے ہم لفظ سبحان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہماری نیتوں سے بھی پاک ہیں، ہماری سوچوں سے بھی پاک ہیں، ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عالی ذات ہے، وہ العلی العظیم. عظمتوں اور بلندیوں کے ساتھ اللہ پاک اپنی جو ہے نا وہ بالکل یکتا اور تنہا ہے. تو ہم مخلوقات کی بات کر رہے ہیں. مخلوقات میں ہوا یہی میجورٹی کہ بھائی تقدیس کی وجہ سے، کیونکہ سورج ایک مقدس چیز ہے، کیونکہ چاند ایک مقدس چیز ہے، کیونکہ ستارے ایک مقدس چیز ہیں، کیونکہ جس انسان کے اندر کو پاور دی جائے تو اس کا بھی احترام آپ نے دیکھا نہیں ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھک رہا ہے، حضرت حضرت حضرت. ٹھیک ہے نا، آداب بجا لاتا ہوں، حاضر ہوں، اپنا سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں سارے غلام. تو اب یہ کائنات کے ساتھ جب پہلے ہوا تو قرآن مجید نے اس احترام کو، بلا وجہ کے احترام کو اور بلا وجہ کے تقدس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا وہ احترام. دیکھیں احترام کے بھی مختلف لیول ہوں گے نا. ایک ہوگا کہ کسی شے کا فی نفسی ہی احترام، تو وہ تو ہے ظاہری بات ہے، وہ رسپیکٹ. اتنا احترام کہ آپ اس پر تحقیق چھوڑ دیں تو یہ احترام تو نہیں ہوا نا، یہ تو پھر انسان کہیں اور نکل جائے گا پھر. تو اسی لیے احترام کا مطلب وہ نہیں ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے احترام ختم کرنا پڑے گا تو یہ آئے گا. یہ دس از رانگ، نہیں یہ غلط بات ہے. احترام اٹ سیلف تو ہر ذات کا ہے. جانور کا بھی احترام ہے نا، لیکن جانور کا ایسا احترام تو نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر میرے گدھے کا احترام اتنا آ گیا میرے اندر کہ میں اس پہ سواری کرنا چھوڑ دوں، بے وقوفی ہے نا. اس کے احترام کا مطلب ہوگا کہ وہ میرے ظلم سے بچا رہے. احترام کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ہمیشہ کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ کسی بھی چیز کا ہم کہتے ہیں بھائی وضع الشیء فی محلہ، ہر شے کو اس کا مقام دینا ہی اس کی عزت ہے. اب مثال کے طور پہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرورت سے زیادہ احترام کرتے ہیں وہ بھی ظلم ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احترام جو مطلوب ہے وہ بھی نہیں کرتے وہ بھی ظلم ہے. تو یہ جو اعتدال ہے نا، بیلنس، یہ ہمیں بیلنس رکھنا ہوگا ہمیشہ ان چیزوں کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو اگر کیونکہ آپ سے انہوں نے خود فرمایا تھا کہ دیکھو تم مجھے میرے رتبے سے ایسے مت بڑھا دینا، کیونکہ جیسا عیسائیوں نے بڑھایا ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ بھی تو احترام ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو احترام فی نفسی ہی مطلوب ہے جتنا ریکوائرڈ ہے. مور دین دا ریکوائرڈ اینڈ لیس دین دا ریکوائرڈ دونوں صورتوں میں ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میرے خیال میں آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. تو ایک عام جو قانون ہے بھائی کہ ایسا احترام کائنات کا کہ آپ اس کو پوجنا شروع کر دیں، قرآن مجید نے آ کے وہ ختم کر کے کہا کہ بھائی احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پوجیں یا آپ اس کو کوئی ایسی طاقت سمجھیں کہ جو طاقت ختم نہ ہو سکتی ہو، نہیں بلکہ اس کو ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے یہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، تقدیس کے ہوتے ہوئے تحقیق ممکن نہیں ہے. اور یہ انسانوں کا معاملہ بھی ہے. جن ہستیوں سے ہم محبت کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جن کو اپنے لیڈر سے محبت ہے، یہ تو بہت عام سی بات ہے، تو ان کے اوپر تحقیق تو کریں، وہ ان کی بری باتوں کو بھی چھپا رہے ہوتے ہیں، تحقیق تو دور کی بات ہے. اللہ معاف فرمائے، ہے نا. یہ تو انسانوں کا بھی معاملہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عافیت فرمائے. بہرحال ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ تھا جو قرآن مجید نے آ کے کام کیا. دوسرا کام کیا کیا قرآن مجید نے؟ تسخیر کائنات، انسانی وحدت اور مساوات. اچھا یہ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہر وہ شے جو کائنات کے اندر ہے جو ہمیں نفع اور فائدہ پہنچا سکتی ہے تو اس کے اندر کوئی طاقت ہے، اس لیے وہ احترام کے قابل ہے، تو اس کو انسانوں نے پوجنا شروع کیا. اور انسانوں کی عظیم اکثریت یہی کام کرتی ہوئی آئی، بجائے یہ کہ اس کو ایکسپلور کرتے. قرآن مجید نے اس کو صرف ایکسپلور نہیں کروایا بلکہ اس کو ایکسپلور کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو اور ہم نے جو ہے وہ پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے. سبحان اللہ. اب اس کا مطلب لکھا بھائی، پتہ لگ گیا کہ بھائی پانی تو زندگی ہے. اب واٹر کے اوپر ریسرچ ہوئی، وہ H2O نکل آیا، اس سے ہائیڈروجن اور آکسیجن بھی نکل آئے. سوچے نا آپ، قرآن مجید نے پورا طریقہ بھی بتایا. صرف یہ نہیں، ٹھیک ہے نا. الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو اس نے بچھا دیا ہے. والسماء بناء، آسمان چھت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا.
اور وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اوپر سے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، بارش ہے، ایسا بابرکت پانی ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُم، اس سے نکالا تمہارے لیے نباتات، ٹھیک ہے نا، جو تمہارے لیے رزق ہے۔ تو سمجھ میں آیا یہ ساری چیزیں، یہ پوری واٹر سائیکل ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اسی طریقے سے کس طریقے سے، اور وہ تو پھر آپ کو پتا ہے ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، یہ دروازہ قرآن نے کھول دیا۔ تو انسان بجائے ان چیزوں کے پوجنے کے، ان کا صحیح استعمال کرنا انسان نے سیکھ لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر انسان اپنے مفادات کے مطابق ان کو غلط استعمال کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ تسخیر کائنات۔ نمبر دو، یہ میں مٹا رہا ہوں، انسانی مساوات۔ آپ کو پتا ہے نا بلیک کی، انسانی وحدت پلس مساوات، انسان، تمام انسان ایک ہے، کل بنی آدم من تراب، کل بنی آدم، مطلب تمام آدمی جو ہیں وہ بھائی ہیں، وہ آدم و من تراب، اور آدم علیہ السلام تو مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ انسانی وحدت، کوئی انسان کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پر، نہ عجمی کو عربی پر، کسی لحاظ سے کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ تصور قرآن مجید نے انسان کو سکھایا۔ آج بھی ظاہری باتیں میں بتا رہا ہوں نا، غیر مسلم کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو قرآن مجید کے دیے ہوئے اس تصور نے انسانی غلامی ختم کر دی، انسانی غلامی کی جڑ کٹ گئی۔ ایک انسان نے دوسرے انسان کو کیسا غلام بنایا تھا، سوچیں آپ۔ آج بھی ہے، آج بھی دیکھیں وہی چل رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس نے کہا تھا نا بھائی کہ ہم، حضرت سعد بن معاذ غالباً انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو نکالیں غلامی کی زنجیروں سے، عدل الاسلام الى عدل الاسلام کے عدل کی طرف نکل آئے ہم آئے اسی لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے، ہمیں بھیجا گیا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کو بادشاہوں کے، ملوک اور ان کے جبر سے، ان کی بلا وجہ کی رسم و رواج سے نکال کر، قرآن مجید نے ذکر کیا اللہ کے رسول کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا تھا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے رسول نے آ کر انسانوں کے گلے میں جو غلامی کے مختلف اور غلط رسم و رواج کے جو پٹے پڑے ہوئے تھے، جیسے کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا، پٹا ہوتا ہے نا، اور اس سے پھر کتا اس کو باندھ دیتے ہیں، اور کتا اس کے پیچھے، مالک کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ تو انسانوں کے گلے میں پڑے ہوئے غلط رسم و رواج، ان سب کو، اس پٹے کو اتار دیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو غلامی کے طوق تھے انسانیت کے گلے کے اندر، اور غلط رسم و رواج کو، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو اتار کے پھینک دیا، انسانوں کو آزاد کر دیا، ایک اللہ کا بنا دیا۔ سوچیں یہ کتنی بڑی قرآن مجید کی جنا، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا قرآن کا مطالعہ کیوں ضروری ہے سب کے لیے۔ انسان کو پتہ چلے گا کہ انسان اللہ کا غلام ہے، اللہ کی غلامی کے علاوہ کسی کی غلامی جائز نہیں ہے۔ اور جو بھی دنیا میں نمائندہ بن کے، جو بھی دنیا میں جس کو حکومت، اللہ نے جس کو حکومت دی ہے، کیونکہ حکومت دینے والے اللہ ہیں، وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ تو دوسری بات ہے، آپ کو پتا ہے نا، آج کے زمانے میں تو مسئلہ کچھ اور ہی ہے نا، وہ ہم انشاءاللہ جب قرآن کی تفسیر میں آئیں گے تو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میرے خیال میں یہ دو پوائنٹس آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو کچھ اور پوائنٹس بھی انشاءاللہ ہیں، وہ ہم انشاءاللہ پھر اگلے اپنے نشست میں اس کو جو ہے نا وہ ذکر کریں گے، ہے نا، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو اب نماز کا بھی وقت ہے۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ان سب چیزوں کو جو ہے نا ذرا آپ لوگ ذرا غور سے دیکھیے گا، سوچیے گا، سمجھیے گا انشاءاللہ۔ اور میں تو خیر چاہ رہا تھا کہ یہ کہ اس ٹاپک کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے نا، اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو تو مجھے کل جو ہے نا وہ بتائیں، کل آپ لوگ اویلیبل ہو تو اسی ٹائم پہ مجھے بتائیے گا کہ سر انشاءاللہ ہم اپنا ٹاپک مکمل کر لیتے ہیں، جو ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے، اس حوالے سے ہم، تو اگر آپ لوگ مجھے کل کہیں گے، آپ لوگوں کی طرف سے انشاءاللہ ہوگی، تو میں انشاءاللہ کل اویلیبل رہوں گا اسی ٹائم پہ، تو تاکہ ہم اپنا ٹاپک مکمل کر لیں گے، بڑا اہم ٹاپک ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو اور اس سے حوالے سے کوئی بھی سوالات وغیرہ ہوں تو آپ لوگ وہ مجھ سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، چاہیں تو گروپ پہ پوچھ لیں، میسج کر دیں، تو ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دیں. بارک اللہ فی جمیع امورکم فی الدنیا والآخرہ، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.